اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو۔ آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے سبق نمبر 20 جو کہ ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ تجدید کے حوالے سے یہ سبق ہے، اور تجدید کا ہم نے پہلے سے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ تجدید کسے کہتے ہیں، اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، اسے کس طرح ملایا جاتا ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہم نے پہلے بتا دی ہیں۔ تو یہاں پر اس سے منسلک کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں اور آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے تاکہ آگے قرآن مجید پڑھنے میں آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے میں آپ لوگوں کو یہی اردو سمجھاتا ہوں کہ یہاں لکھا ہوا کیا ہے، اور یہاں نیچے پھر آپ لوگوں کو میں پریکٹیکلی سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں سبق نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے تنوین کے بعد اگر تجدید ہو تو دو زبر یا دو زیر، ٹھیک ہے، یہاں پر دو نہیں لکھے لیکن دو زیر اس کا مطلب ہے، دو زبر یا دو زیر کے بجائے ایک ہی زبر زیر پڑھا جائے گا۔ دیکھیں تنوین کا یہاں جو لکھا ہوا ہے، تنوین کا مطلب آپ کو بتا دوں، پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے پچھلے سبقوں میں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد اگر تجدید ہو تو دو زبر یا دو زیر کے بجائے ایک ہی زبر زیر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابھی میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ واو کے اوپر کیا ہے، دو زبر ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے تنوین کے بعد، مطلب یہ واو کے اوپر دو زبر ہیں، تو یہ تنوین ہے۔ تنوین کے بعد کیا آیا ہوا ہے، اگر تجدید ہو تو تنوین کے بعد یہ تشدید آیا ہوا ہے نہیں لام کے اوپر، تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تنوین کے بعد تشدید ہو تو ان دو زبر کو، جو یہ واو کے اوپر ہے نا، ان دو زبر کو ایک ہی زبر پڑھا جائے گا۔ مطلب کہ مس ون نہیں پڑھیں گے، مس ون نہیں پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا، مس ول، بس لام کو واو سے ملا دیں گے اور ایک زبر کو ہٹا دیں گے، ایک زبر نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ تنوین کے بعد، یہ جو واو کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر تجدید ہو، مطلب تنوین والے حرف کے بعد اگر تجدید والا حرف ہو تو دو زبر اور دو زیر یا دو پیش، ان کے بجائے کیا ہوگا، ایک زبر ایک زیر ایک پیش پڑھا جائے گا۔ لکھا دو پیش ہوگا، دو زیر ہوگا، دو زبر ہوگا، لیکن پڑھا ایک زبر ایک زیر ایک پیش پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم آگے ملا دیں گے ایک ہی زبر کے ساتھ، مس ول، مس ول، مس ول لا، مس ولہ ہم، مس ولہ ہم۔ ابھی ہم یہ سبق پڑھ لیتے ہیں، مس ولہ ہم۔ اس کے بعد حق قم، یہاں دیکھیں دو پیش ہے، لیکن دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ دو تنوین ہوئے، دو پیش کو تنوین کہا جائے، دو پیش کے بعد کیا آیا ہوا ہے، تجدید آیا ہوا ہے۔ کیا کہا ہے، تنوین کے بعد تشدید آ جائے تو یہ دو پیش جو ہے یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد تشدید والا حرف آیا ہوا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے، میم کو قاف سے ملائیں گے، کس کے ساتھ، ایک پیش کے ساتھ، دو پیش نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ایک پیش پڑھا جائے گا۔ حق قم، حق قم مع، حق قم مع لو، حق معلوم، حق معلوم۔ اس کے بعد ما، اور آگے کیا ہے، دیکھیں تنوین ہے، دو زیر ہیں، اور دو زیر کے بعد والا کیا ہے، تجدید ہے، تو اس میں ایک زیر پڑھا جائے گا۔ ان نہیں پڑھیں گے، ان نہیں پڑھا جائے گا، ام پڑھا جائے گا، میم کو حمزہ سے ملا دیں گے، ایک زیر کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ما ام ما، ما ام ما ہی، ما ام ما ہی۔ آگے نن، ما ام ما ہی نن۔ اب یہاں دیکھیں نن کیوں پڑھا ہم نے، کیونکہ آگے کوئی تجدید آگے تنوین کے بعد کوئی تجدید، اس تنوین کے بعد کوئی تجدید نہیں ہے، تو ہم نے اس کو پورا پڑھا، دو زیری پڑھے ہم نے، نن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تجدید والا حرف کوئی نہیں تھا آگے، تو اسی وجہ سے ہم نے دونوں ہی پڑھے۔ اس کے بعد ہم ما، ہم ما، یہاں پر زم،
ایک زیر پڑھا جائے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے. تو تنوین والے حرف یہاں جو تنوین ہے 2 زیر ہیں تنوین، تو یہاں پر میم اس کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ میم کے اوپر تشدید، تو یہاں پر ایک زیر پڑھا جائے گا. زم ہمازم مش ہمازم مش شا ہمازم مشاء ہمازم مشاء. تو یہ تھا آج کا سبق، جو ہے سبق نمبر 20 کا پہلا حصہ، جو کہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین، اس کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین کے بعد اگر تشدید ہو، مطلب کہ تنوین والا حرف جو ہے جس کے اوپر تنوین ہو وہ، اور اس کے بعد والا حرف کیا ہو؟ جس کے اوپر تشدید ہو، تو 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کے بجائے، تو تنوین 2 زبر 2 زیر پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 2 زبر یا 2 زیر 2 یا 2 پیش کے بجائے ایک ہی زبر زیر پیش پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا. تو آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح سے یاد کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. اللہ حافظ.